لیکن چند ایسے اعمال ہیں، میں نے لفظ چند استعمال کیا کیونکہ سارے اعمال ایسے نہیں ہیں، چند ایسے اعمال ہیں اور چند ایسے ایام ہیں جن کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ان کے لیے کوئی بھی ترازو نہیں ہے۔ ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، 1 کلو کتنے کا، مثال چینی چاول 1 کلو فلاں 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 اتنا کلا، اتنا اجرت 100 کا ہے، 200 کا ہے، 300 کا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا چند اعمال ایسے ہیں جن میں اللہ نے کوئی بھی وزن مقرر نہیں فرمایا، کوئی بھی عدد مقرر نہیں فرمایا، اور ان ایام میں سے ایک جو ہے وہ عنقریب آنے والا ہے جس کو ہم رمضان المبارک کہتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا رمضان المبارک کے اندر انسانوں کو ثواب ایسے ملتے ہیں کہ جس کے متعلق یہ بیان فرمایا کہ بارش کی بوندیں محدود ہو سکتی ہے، لیکن رمضان کے اندر اعمال پر جو اللہ تبارک و تعالی انعامات دیتے ہیں وہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کا احاطہ کرے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے اور اس کا اجر میں دوں گا، جس کا اجر اللہ دے گا اس کے لیے ہم کیا زاویہ کیا عدد مقرر کر سکتے ہیں۔ اللہ بیان فرماتے ہیں میں اپنی شان کے مطابق دوں گا، اس بندے کو رمضان کے روزے پر اپنے شان کے مطابق عطا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، جس نے رمضان المبارک کا روزہ صرف اس لیے رکھا کہ اللہ راضی ہو جائے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہ رمضان المبارک اللہ نے عطا فرمایا ہے، اب اس کے مختلف پہلو ہیں، میں فضائل کا پہلو بیان کروں، میں اس کے اندر کے خاص واقعات کو بیان کروں، میں اس کے اندر کے چند محروم لوگوں کو بیان کروں، میں اس کے اندر کے اعمال اور افکار کو بیان کروں، اب یہ ساری چیزیں ان 4 جمعوں میں اس کا احاطہ مشکل ہے، لیکن میں وہ چیزوں کی طرف آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے اس کا جبیرہ کیا جائے، رمضان کے اندر نہیں، رمضان سے پہلے اس کی تلافی کی جائے۔ ہم رمضان کو کس کے لیے سمجھتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو لائیں گے، وہ عرض کرے گا یا رب العالمین میں نے تو قرآن بھی پڑھا ہے، میں نے تو روزہ بھی رکھا ہے، روزہ کہے گا اس نے مجھے کبھی بھی رکھا نہیں، قرآن کہتا ہے اس نے مجھے پڑھا ہی نہیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا، قرآن پر عمل والا نہیں تھا، اس نے قرآن پڑھا، قرآن نے کہا ظالموں پر اللہ کی لعنت، یعنی اللہ کے رحم سے محرومی، یہ خود ظالم تھا، جھوٹوں پر، حاسدین پر، منافقوں پر، دوسروں کا حق کھانے والے پر اللہ کی لعنت، اب یہ خود قرآن پڑھنے والا اپنے اوپر لعنت کلوا رہا ہے۔ روزہ کہے گا اس نے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ برداشت نہیں کیا، اس نے بھوک پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں کام نہیں کیا، اس نے تو اللہ کے ہر حکم کو توڑا ہے، صرف منہ کو تالا لگایا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائیں گے ایسے بندے سے مخاطب ہوں گے تو انہیں روزہ ہی نہیں رکھا، روزہ رکھ کے بھی یہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ ایک یہ پہلو ہے، ہم عموماً ان چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ہم نے رمضان المبارک کے روزے کو کیا سنا؟ ہم کہتے ہیں رمضان آنے والا ہے، ایک تو یہ لفظ صحیح کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں رمضان، یہ غلط ہے، میم کے اوپر زبر، رمضان، اور رمضان جو ہے یاد رکھیں اس کا معنی ہے کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ایک بندے کو بندہ اس طرح ہوگا نا جلس جائے، جس طرح گرمی کی وجہ سے زیادہ گرمی، کیونکہ رمضان کا جو مہینہ آیا تھا اس کا نام رمضان بھی اس لیے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ گرمی کی شدت تھی جس کی وجہ سے اس کو رمضان بنا دیا گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر ایسے اعمال کرو کہ تمہارے سارے گناہ اللہ جلا دے تم سے، لیکن ہماری حالت کیا ہوتی ہے رمضان کے اندر؟ ہم کہتے ہیں بھئی رمضان آنے والا ہے،
تو مختلف لوگ ہوتے ہیں رمضان کے اندر، مختلف کام کرتے ہیں. کچھ صبح سو کے شام کو اٹھ کے کہتے میں نے روزہ کر لیا، تو فقہ کے باب میں روزہ ہو گیا، روزہ ادا ہو گیا، روزے کا کچھ ثواب نہیں ملا. اب رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے. ایک ہماری وہ تیاری ہے بھئی رمضان آ رہا ہے، رمضان سے ایک دو دن پہلے کچھ تقریبات منعقد ہوتے ہیں جو بدعات کی شکل میں ہی ہیں. چلو ٹھیک ہے، اصلاحی محفل ہے، ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن جو مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. رمضان کے لیے اب سے تیاری شروع ہے، کھجور لینے ہیں، کھجور پہ فوکس جا رہا ہے. رمضان پہ اب سے تیاری ہے، ہم نے بیسن لینا ہے، پکوڑے جو بنانے ہیں ہم نے. گھر والی ماشاءاللہ تیاریاں کری ہیں، جی آپ نے یہ بھی لانا ہے، بچیاں بھی کہہ رہی ہیں آپ نے یہ لانا ہے، بچے بھی کہہ رہے ہیں آپ نے یہ لانا ہے، فلاں لانا ہے، ہم نے چکن بھی بنانا ہے، ہم نے گوشت بھی بنانا ہے، ہم نے فلاں چیزیں بنانی ہے، سحری میں یہ ترتیب ہوگی، افطاری میں یہ ترتیب ہوگی. لیکن کسی بھی گھر کے اندر ایسا مشکل سے ملے گا آپ کو جس میں یہ بات چل رہی ہو کہ بھئی سحری میں اللہ کے نبی کے طریقے کیا تھے، افطاری میں اللہ کے نبی کے طریقے کیا تھے، رمضان کے گزارنے میں اللہ کے نبی کے طریقے کیا تھے. یہ ماحول آج مفقود ہے، یہ گھروں میں آپ کو نہیں ملے گا. جس گھروں کے اندر رمضان سے پہلے یہ میٹنگیں جاری ہو، وہ رمضان خیر و عافیت اور برکت والا مہینہ جس کو کہا گیا، اس کی خیر و عافیت کہاں دیکھیں گے. ہم ظالم ہیں، ہماری ظلم جو ہے وہ عروج پہ ہے، ہماری ظلم جو ہے وہ میں کہتا ہوں آسمانوں سے بھی بلندی کے اوپر کی طرف جا رہا ہے. ہر چیز سستی لیکن رمضان آنے سے پہلے مہنگی ہو جائے گی. اگر اس کو کوئی مہنگا نہیں کر رہا، یہ بندہ کہتا ہے میری مرضی. آج کل تو نعرے بھی یہی لگ رہے ہیں ہر جگہ پر، میری فلاں اور میری مرضی. اب اور من دکاندار بھی کہے گا میرا دکان اور میری مرضی. ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. حالانکہ رمضان تو برکت احسان والا مہینہ ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، اے میرے صحابہ رمضان کے اندر اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں پر سہولت لا، لوگوں کو ریلیف دے، لوگوں کو سہولت دے. ہم کہتے ہیں کمانے کا سیزن ہے، کماتے جاؤ. دنیا جہاں کی بیکار چیزیں آپ کو فروخت کی جائے گی، ہم لیں گے. کیوں؟ ہم نے خود بھی تو پہلے کانے پہ ہی فوکس کیا ہے. یہ بیٹے جتنے بھی ساتھی ہیں اپنے گریوان میں دیکھ کے مجھے کیا پوچھنا ہے آپ سے. اب آپ کہہ رہے ہیں رمضان آ رہا ہے تو رمضان کی تیاری کتنی کی ہے؟ چلو بتا دیں. اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اپنے آپ کو جواب دیں. رمضان کی تیاری میں نے بیان کر دی، ہماری یہی تیاری ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا شیاطین قید ہوتے ہیں. تو کیا شیاطین کو قید کرنے کے لیے یہ ایک مہینہ ہے، اور اس ایک مہینے میں شیاطین کو جو قید کرایا جاتا ہے تو یا کوئی اس طرح شوق سے یا کوئی خاص ہمیں دکھلانا ہے کہ شیطان بھی قید ہوتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عبادت کے لیے راہ ہموار کی جاتی ہے. تو اللہ نے کیا مطلوب ہے؟ اللہ کو ہم سے یہ مطلوب ہے کہ عبادت کر، عبادت کر. وہ عبادت رمضان کے اندر نہیں ہوتی. اور یاد رکھے قیامت کے دن اللہ رمضان کے اندر ہر عبادت کا ضرور ثواب دیں گے. یہ میں ہر رمضان کی پہلی جمعے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ روایت بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری، اس کے اندر لکھا ہے قیامت کے دن اللہ بندے کو لائے گا. بندہ کہے گا، دوسرا بندہ سامنے کھڑا ہوگا، میرا حق اس کے پاس ہے. اللہ فرمائیں گے حق دو، نہیں ہے. اللہ بیان فرمائیں گے نیکیاں دو، نیکیاں ختم ہو جائے گی. پھر اللہ بیان فرمائیں گے اس کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، سارے گناہ. کچھ نور نظر آئے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ تو باقی ہے، میرے گناہ کیوں دینے ہیں، وہ دے دو. اللہ بیان فرمائیں گے یہ رمضان کی عبادت ہے، یہ رمضان کے اعمال ہے، یہ ضرور بے ضرور اس بندے کو میں عطا کروں گا. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے؟ لیکن ہم نے رمضان المبارک کو صرف کھانے پینے کا مہینہ سمجھا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے صرف کھانا ہے اور پینا ہے. تو ایک یہ مضمون ہے، اس پہ سوچیں. اللہ کے نبی نے افطار کیسے کیا، اللہ کے نبی نے سحری کیسے کی. انشاءاللہ جو رمضان کے اندر ہماری دعا کرے اللہ صحت دے مجھے، رمضان کے اندر جو ہماری صبح اور جو نشست سور شروع ہوگی اس میں سے میں کمپلیٹ جس طرح پہلے 30 دن آپ کو سمجھایا، اور سمجھانا کیا ہے آپ کو بتانا ہے، آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، تو وہ انشاءاللہ وہاں سے شروع کریں گے ہم. انشاءاللہ کل یا پرسوں سے میں صبح کی نماز میں
اس کے بعد جو ہے جو دروس کا سلسلہ ہوگا ہمارا 30-32 دن، ہم اس کو ان قریب شروع کریں گے کہ رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ اب یہ 10-15 منٹ میں آپ کو کیا ہو اس کو سمجھاؤں، لیکن ایک مضمون ہے جو رمضان سے پہلے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، روایت میں آتا ہے اللہ رمضان کی راتوں میں دن رات میں 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ کتنے آدمی؟ 10 لاکھ۔ ہر رمضان کے دن راتیں یعنی 24 گھنٹے کے اندر 10 لاکھ آدمیوں کو اللہ جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 10 ضرب 30 کتنے ہو گئے؟ 3 کروڑ ہو گئے۔ صاحب میں کتاب میں کمزور ہو گئے۔ لیکن عید کی رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ اتنے جو ہے جتنے پورے رمضان میں آزاد کیے ہیں، اللہ ان کے برابر جو ہے 3 کروڑ اتنے مزید آزاد فرماتے ہیں۔ رحم والا مہینہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور عید کی نماز سے پہلے کی بات ہے، عید کی نماز جب ہو جاتی ہے تو جن لوگوں نے نمازیں پڑھی ہے اللہ بیان فرماتے ہیں قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تم سب کی بخشش کر دی ہے، تو اللہ پوری امت مسلموں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔